طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا ہے، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی کے سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل ذبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، تو انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے دو۔ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو سر پٹنے والے ہیں۔ تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے، جنگ تو زوروں پر تھی، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، تو اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جی وہ نماز کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا دو، اور نماز شروع ہو گئی، اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا، کہ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، جن کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو۔ تو ٹھیک، تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر دیا۔ دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے، پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو، اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے، اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید ہوئے۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پڑھائی کا زور پڑ گیا۔
پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہوں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو، کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی، تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ؟ مال کی کیا بات، اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے دیا، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو، اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگے، داڑھی رکھی، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کٹے بال، تو ساری فیملی نہ اس کے اوپر چڑھ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ رضا لینا، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا؟ ساری اولاد ذبح کرا دی، یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہوں، بھائی ذبح ہوں، اللہ کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ سبحان، تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، تو کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں، بھول ہی گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے لوں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو۔ یہ تبلیغ، اس کو جہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا